السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر، يحق الحق ويبطل الباطل، إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بزرگان محترم و نوجوانان اسلام اور عزیز بچوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی ذات اللہ الصمد ہے، جو اللہ الغنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو اور اللہ کی ذات غنی ہے۔ وہ ایسا غنی
اور ایسی صمد ذات ہے کہ اسے معبود ہونے کے لیے ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا ساؤنڈ کم کر دیا تو ذرا ایکو زیادہ ہو رہا نا، تھوڑا کم کر دیا۔ مسجود ہونے کے لیے وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اسے اپنی کبریائی کے لیے ہمارے اللہ اکبر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وذکرکم وانساکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، تمہارے زندے، تمہارے مردے، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، اور تمہاری سمندری مخلوقات، زمینی مخلوقات، فضائی اور ہوائی مخلوقات، سب مل کر میری اطاعت کرو گے اور میرے سامنے سجدے میں پڑے رہو گے، یاد رکھو میری عزت اور جلالت کی قسم، ما زاد فی ملکی شیئا، تم سب کی عبادت اور اطاعت سے، تم سب کی تہجد اور تلاوت سے، تم سب کے رکوع اور سجود سے، تم سب کے قیام و قعود سے میرے ملک میں ایک بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سب مل کر مرد عورت، چھوٹے بڑے، زندے مردے، انسان جنات، اولین آخرین، فضائی ہوائی زمینی مخلوقات، سب مل کر مجھ سے بغاوت کرو گے، کفر کرو گے، شرک کرو گے اور میری اطاعت سے روگردانی کرو گے، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا نَقَصَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، میری عزت اور جلالت کی قسم، میرے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تمہاری عبادتوں سے نہ میرا ملک بڑھتا ہے اور نہ تمہاری نافرمانی اور بغاوت سے میرا ملک گھٹتا ہے۔ پھر اللہ نے روزے کیوں رکھوائے، سجدے کیوں کرائے، اعتکاف میں کیوں بٹھایا، صدقے خیرات کا اہتمام کیوں کرایا، عمرے کیوں کروائے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، یہ میرے لیے نہیں، تمہارے لیے میں نے کروائے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بندو، آج میں تمہیں دنیا کے اندر بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس دن جس دن تمہیں پانی کی، کھانے کی بڑی سخت ضرورت ہوگی، اس دن میں تمہیں سیراب کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں تمہیں دکھوں میں ڈال کر، آزمائشوں میں مبتلا کر کے اس دن میں تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہوں، اس دن میں تمہیں نجات دینا چاہتا ہوں جس دن ابراہیم خلیل اللہ جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہے گا کہ اے اللہ، آج میں اپنے باپ آزر کی مغفرت کا سوال نہیں کرتا،
اے اللہ آج مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ تو میرے باپ آزر کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ بات آپ لوگوں کو اچھی سے سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، آواز زیادہ تو نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی سب کو؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن، جس دن ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی اپنی فکر کرے گا، باپ کی فکر نہیں کرے گا، اس دن میں تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بندو تم سے عبادتیں کروا کر اس دن تمہیں میں نجات دینا چاہتا ہوں، مغفرت کرنا چاہتا ہوں، جس دن عیسیٰ روح اللہ کہیں گے کہ اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کی فکر نہیں کروں گا، آج میں تیرے دربار میں میری ماں مریم کا سوال نہیں کروں گا، مجھے کوئی غرض نہیں کہ تو میری ماں کے ساتھ کیا کرے گا، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اس دن میں تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہوں، اس دن میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، اس لیے آج میں تم سے مجاہدے کروا رہا ہوں۔ میرے بندو موت کے درد میں، نزع کی کیفیت میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا موت کا وہ درد ایسا درد ہے جسے تم سہ نہیں سکتے، جسے تم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبر پر سے، ساتھی حواریین ساتھ میں تھے، انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کی آواز پر مردے زندہ ہوتے ہیں، آپ کی پکار پر مردے زندہ ہوتے ہیں، یا نبی اللہ اس قبر میں دفن مردے کو آپ زندہ کر کے دکھائیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کی گزارش پر قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم اور اس کی مرضی اور اس کی اجازت سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر میں سے میت مٹی کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ صاحب قبر کوئی اور نہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام ہیں۔ دونوں کی بات چیت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اپنی جگہ لوٹ جاؤ۔ حضرت سام علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ ایک شرط پر میں اپنی جگہ واپس جاتا ہوں، ایک شرط ہے، مجھ سے وعدہ کیا جائے کہ پھر دوبارہ مجھے موت کے درد میں مبتلا نہیں کیا جائے، مجھ سے وعدہ کیا جائے پھر سے مجھے نزع کی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اللہ کی قسم میرے مرے ہوئے 5000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی میں اپنے بدن میں اپنی ہڈیوں میں موت کا درد محسوس کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرات علماء لکھتے ہیں جانے والے مر کر چلے گئے، 3 چیزوں سے وہ گزر گئے، 3 مرحلوں کو وہ پار کر گئے، اب ان کے سامنے موت کی سختی نہیں رہی، موت کا درد نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے چلو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد سے منہ موڑو گے غزوے سے پیچھے ہٹو گے، یاد رکھو مرنا ضرور ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
موت ہر حال میں آئے گی، اللہ کی قسم بستر پر بھی مرو گے تو یاد رکھنا موت کا ایک جھٹکا، موت کی ایک ادنا سی تکلیف تلوار کے 1000 زخموں سے زیادہ سخت ہے، تلوار کے 1000 کاٹ سے زیادہ سخت ہے۔ تو اب مرنے والا موت کے درد سے گزر گیا، اب یہ مرحلہ میرے لیے باقی ہے، آپ کے لیے باقی ہے۔ اب مرنے والے کو حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کا اسے خوف نہیں رہا، جیسی بھی تھی اسے موت آ گئی۔ اب اس کے سامنے اس بات کا اسے کوئی اس کی فکر نہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حسن خاتمہ، کلمے کی موت مرے گا یا بری موت مر کے چلا جائے گا، یہ شہادت کی موت پائے گا یا کسی کے قتل کر دینے کی وجہ سے اس کا خون کتے چاٹنے لگیں گے۔ حسن خاتمہ، زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا یا زبان پر سے اللہ تعالیٰ کلمے کو اٹھا لیں گے۔ اب اس مرحلے کو وہ پار کر گیا۔ حسن خاتمہ، حضرات علماء لکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ تم مسجد کے ممبر و محراب پر 40 سال تک وقت گزارتے رہے، اعتبار اس کا نہیں ہے، اعتبار اس کا ہے کہ آخری وقت میں تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہوا کہ نہیں۔ حسن خاتمہ کی دعا انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہے۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ تیری ذات بڑی غیور ہے، تیری ذات بڑی بے نیاز ہے، پروردگار تو بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت کو ٹھکرا دیتا ہے، تجھ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تیرے یہاں کوئی حسب اور نسب نہیں چلتا، تیرے پاس کسی کی نسبت کام نہیں آتی۔ اللہ تیری ذات اللہ الصمد ہے۔ اے اللہ تو اگر گمراہ کرنا چاہے، وہ مشفق مہربان چچا ابو طالب جس نے 45 سال تک نبی کا ساتھ دیا، جن کے برتن میں کھا کر بچپن جوانی میں تبدیل ہوا نبی کا، جن کی سرپرستی میں نبی جوان ہوئے، 45 سال تک مسلسل جو چچا نبی کا ساتھ دیتے رہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی ذات اللہ الصمد ہے، ایسے مشفق مہربان چچا کو اللہ تعالیٰ ایمان اور ہدایت سے محروم کر کے ان کے پیر میں آگ کے جہنم کے جوتے پہنا دیتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، وہ بڑی غنی ہے، وہ عربی، ہاشمی، مکی اور نبی کا چچا ہونے کے باوجود ابو لہب کو ذلت کی موت مار کر جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات ہدایت دینے پر آئے تو حبشہ کے غلام کو، سیاہ فام انسان کو اللہ اٹھاتا ہے، نبی کے قدموں میں بٹھا کر ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر نبی سے آگے جنت میں چلا دیتا ہے۔ وہ ہدایت دینے پر آئے تو وہ عمر جو نعوذ باللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کے گلے کو کاٹنے کا ناپاک عزم لے کر نکلے تھے، اور یہ ارادہ لے کر نکلے تھے کہ آج میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وحی کی آواز کو دفن کر دوں گا۔
یہ عزم لے کر نکلے تھے، نہ رہے بانسری نہ بجے باجا، نعوذ باللہ آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا، کلمے کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، آج مکے کے لوگ راحت پائیں گے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ میں سر قلم کر دوں گا۔ ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ ہدایت دینے پر آئے، نبی کو قتل کرنے جو چلے تھے، مکے کی وادیوں میں جو اونٹ چراتے تھے، ان کو اللہ نبی کے قدموں سے جوڑ کر امیر المؤمنین بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے تدفین میں موجود تھے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تھا، تدفین مکمل ہو گئی، قبر تیار ہو گئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر قبر سے خطاب کرتے ہیں، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک ہادہ فاطمۃ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیدۃ النساء اہل الجنہ وام الحسن والحسین۔ اے قبر، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کس عظیم ہستی کو تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیا اس خاتون کی عظمتوں سے تو واقف ہے؟ کیا اس کی عظمتوں کا تجھے پتہ ہے؟ سن لے کان کھول کر، یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ سن لے، یہ نبی کے سینے پر کھیل کر بڑی ہوئی ہے۔ سن لے اے قبر، یہ نبی کے نبوت کے کاندھوں پر سوار ہو کر جوان ہوئی ہے۔ اے قبر سن لے کان کھول کر، یہ وہ خاتون ہے کہ اس کے گھر میں جبرائیل جیسا فرشتہ بھی خادم، نوکر، غلام بن کر آتا تھا۔ اے قبر کان کھول کر سن لے، یہ وہ عظیم خاتون ہے، اس کی سخاوت پر، اس کے صدقے پر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ کائنات میں ایسی عظیم بیٹی نہ پہلے پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی ماں ہے، خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کی یہ بیوی ہے۔ کتنی نسبتیں میں گنواؤں، کتنی فضیلتیں میں تیرے سامنے بیان کروں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے قبر کو قوت گویائی عطا فرمائی، قبر کو بولنے کی طاقت دے دی۔ یا ابا ذر لست انا موضع حسب ولا نسب بل انا موضع عمل صالح۔ اے ابو ذر، کیا بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہو، بڑا بے باکانہ خطاب کر رہے ہو؟ سن لے کان کھول کر ابو ذر میرے جواب کو بھی، میں حسب اور نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں، میرے پاس کسی کی رشتہ داری کا کوئی اعتبار نہیں، میں صرف عمل کو دیکھتی ہوں، میں عمل کے بارے میں پوچھے جانے کی جگہ ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے یہاں کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ جسے نواز دے، اللہ جسے معاف کر دے، وہ خوش نصیب ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، جس کی سخاوت نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، مجمع بیٹھا تھا،
انی لعارف رجلا اسمہ و اسم ابیہ و امہ لا یأتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا. میں ایک بندے کو، اس کے نام کو، اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں. جب وہ جنت میں آئے گا تو جنت کا ہر دروازہ اسے اپنی طرف بلائے گا. جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ وہ میرے اندر سے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. فداک بابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ تو کوئی اللہ کا بہت ہی خاص محبوب مقرب بندہ ہوگا جسے اللہ یہ عزت عطا کرے گا. آپ نے فرمایا ابو بکر وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ہی ہے. وہ تو ہی ہے جسے جنت کا ہر دروازہ اپنی طرف بلائے گا. اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان فرمایا. گھر گئے، گھر میں جو کچھ تھا مال جمع کیا. اللہ کے رسول کا فرمان تھا آج تمہاری جانوں کے ساتھ ساتھ تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے. جا کر سارے گھر کے سامان کو جمع کیا. کوئی چادر نہیں تھی. آپ نے اپنے جسم اطہر کی چادر نکال کر بچھائی اور چندے کو اس چادر کے اندر جمع کر لیا. ایک پرانی بوسیدہ چادر تھی، اسے اٹھا کر اپنے جسم پر ڈال لیا. وہ چادر اس لائق نہیں تھی کہ اس میں چندہ جمع کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر جاتے. بدن کی چادر اتار کر زمین پر ڈال دی اور چندہ لے کر جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ابو بکر اپنے گھر سے مسجد نبوی پہنچتے، اللہ نے عرش معلیٰ سے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جا جبرائیل، اس سے پہلے کہ ابو بکر مسجد نبوی میں آئے میرے حبیب کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ ابو بکر صدیق صدقہ لے کر آ رہے ہیں اور چندہ لے کر آ رہے ہیں. جب ابو بکر آئے تو میری طرف سے میرا سلام پہنچا دے. ایک صدقہ وہ کرتے تھے، اللہ کا قرآن اترتا تھا. ایک ان کی خیرات تھی، اللہ کے فرشتے ان کی سخاوت کو دیکھ کر رویا کرتے تھے. اور ایک میری اور آپ کی سخاوت ہے، خیرات ہیں. ہم تو غریبوں کو بھی ساڑیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے پہناتے. ہم تو رمضان کا اناج غلہ راشن بھی لوگوں کو قطار میں کھڑا کر کے نمود و نمائش کرتے ہوئے شہرت کی بھوک لے کر ہماری خیرات ہوتی ہے. ہماری ساری سخاوت ہماری سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. ایک وہ تھے کہ ان کا صدقہ فرشتوں کو رلاتا تھا. ایک وہ تھے کہ ان کی سخاوت اللہ کی رحمت کو اتارتی تھی. اور آج ہم سخاوت کرتے ہیں، آج ہم خیرات دیتے ہیں کہ آج اللہ کا کلام کہاں سے اترے گا. ہاں ضرور اللہ کی جانب سے نحوست اور لعنت ضرور اترے گی. ہمارے صدقے ایسے ہیں، ہماری نیتیں ایسی ہیں. اللہ ہم سب کو نیک نیتی کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے ایسے کارنامے ہیں، اللہ کا اتنا خوف ہے، فرماتے ہیں اللہ تو نے مجھے انسان بنا کر کیوں پیدا کیا؟ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. کاش میں کسی درخت کا پتا، کسی پہاڑ کے پتھر کا ایک حصہ ہوتا، کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، انسان ہی نہ ہوتا جس پر اتنی ذمہ داریاں ہوں. وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول نے زمین پر بیٹھ کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی،
ان کے خوف کا یہ عالم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اسے بڑی غیرت ہے، وہ کسی کے عبادت کا، سخاوت کا وہ محتاج نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، میں نے عرض کیا تھا حسن خاتمہ اس کا اعتبار ہے۔ اللہ سے ہمیشہ کلمے کی موت مانگا کرو، اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کا سوال کیا کرو۔ اللہ سے یہ مانگو کہ اے اللہ جب آخری وقت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، موت آئے تو نماز کی حالت میں آئے، موت آئے تو تہجد کی حالت میں آئے، موت آئے تو روزے کی حالت میں آئے، موت آئے تو طواف کی حالت میں آئے، حرم کی زمین پر آئے۔ اللہ موت آئے تو منبر و محراب پر آئے، بری موت سے اللہ بچا لے، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، پتہ نہیں کب کس کی عبادت اسی کے منہ پر اللہ مار دے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس جنگ میں شریک ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میدان جہاد میں کام میں لگے ہیں۔ ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے قریب آتا ہے۔ اس چرواہے نے دیکھا کہ یہ مسلمان بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، چلو جاتا ہوں ان سے ملاقات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ وہ چرواہا آیا صحابہ کے پاس، اس نے ملاقات کی اور پوچھا کہ آخر تم لوگ اس تحریک سے، اس تبلیغ سے، اس جہاد سے چاہتے کیا ہو؟ آخر تمہارا کلمہ کیا ہے؟ آخر تمہارا اسلام کیا ہے؟ اور تمہارے آقا وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں تمہارے نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ غور سے اس واقعے کو سننا۔ اب ہمارا مضمون اصل عنوان پر آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام اسے لے کر، ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ایک جھونپڑی کی شکل میں ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، اس کے پاس اسے لے کر گئے اور اس سے کہا کہ جا بھائی اندر جا، یہاں ہمارے آقا تشریف فرما۔ اس چرواہے نے غصے کا اظہار کیا، وہ ناراض ہونے لگا، کہنے لگا تم لوگ میرا مذاق کیوں اڑاتے، تم لوگ میری توہین کیوں کرتے ہو؟ میں تمہارے آقا سے ملنا چاہتا ہوں، میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں، اس نبی سے میں ملنا چاہتا ہوں جس کے چرچے مشرق سے مغرب، زمین سے آسمان تک ہیں۔ میں اس آقا سے ملنا چاہتا ہوں جس پر آسمانی خبریں اتاری جاتے ہیں، اور تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو اس جھونپڑی کے پاس۔ میں تمہارے سردار سے، تمہارے امیر سے، تمہارے آقا سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارے نوکر اور غلام سے نہیں۔ یہ جھونپڑی تو یہ مجھ جیسے چرواہے کے لائق ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اسے یقین دلایا، دیکھ بھائی ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم کسی کی توہین اور تحقیر نہیں کرتے، ہمارے آقا ہمارے پیغمبر نے اس سے ہمیں منع کیا ہے۔ اندر جا، جب تو اس خیمے کے اندر جائے گا کائنات کا سورج تجھے نظر آئے گا۔ چاروں ناچار بے یقینی کی حالت میں یہ چرواہا اندر داخل ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑتی ہے، وہ جا کر سامنے بیٹھ گیا، اس نے سوال کیا یا نبی اللہ
آپ کا پیغام کیا ہے، آپ اس تحریک سے چاہتے کیا ہیں، آخر اس سے آپ کا کیا مقصد ہے۔ آپ نے اسے دین کی بات سمجھائی، اسلام کی تعلیم دی، کلمے کی تلقین کی، کلمہ پڑھنے کی اسے دعوت دی۔ وہ چرواہا تھا لیکن بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، اگر میں اس کلمے کو پڑھ لیتا ہوں تو مجھے اس سے کیا ملے گا، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دیکھ تو چرواہا، تیرے بدن سے پسینہ پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے، تیرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو ہم تجھے اپنا بھائی بنا لیں گے اور تجھے ہم اپنے سینے سے لگا لیں گے، تجھے ہم اپنے گلے لگا لیں گے۔ اس نے کہا آپ بھی اچھا مذاق کرتے ہیں، آپ بھی بڑا اچھا مذاق کر لیتے ہیں، میں چرواہا، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، پسینہ پھوٹنے لگتا ہے، میرا آقا مجھے وہاں بٹھا کر کھانا دیتا ہے جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، میرا آقا مجھ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں کرتا، کوئی مجھے ہاتھ لگانا نہیں چاہتا، کوئی مجھ سے مصافحہ کرنا نہیں چاہتا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے گلے سے لگا لیں گے اور آپ مجھے بھائی بنا لیں گے، اور آپ کے روئیں روئیں سے نور ٹپک رہا ہے، آپ کے جسم کے ذرے ذرے سے خوشبو مہک رہی ہے، مجھے یقین نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہم ضرور تجھے اپنا بھائی بنائیں گے اور اپنے گلے سے لگا لیں گے، تو کلمہ پڑھ کر تو دیکھ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب دوسرا سوال تھا اس چرواہے کا، یا نبی اللہ، اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب اسلام مجھے کیا حکم دیتا ہے، کس عبادت کی مجھے تعلیم دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، غور سے سننا، دیکھ تو نے ایسے وقت میں کلمہ پڑھا ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تجھے نماز پڑھنے کے لیے کہوں، یہ روزے کا بھی وقت نہیں ہے، عمرے کا بھی یہ وقت نہیں ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات تجھ پر ہے ہی نہیں، تو غریب مزدور چرواہا ہے۔ ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، جہاد کے میدان میں اور تلوار کے چھاؤں میں، جا اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جا۔ اس سے پہلے کہ چرواہا اٹھ کر جاتا، غور کرنا، اس نے تیسرا سوال کیا۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ یا نبی اللہ، جو بھی جہاد میں جاتا ہے اس کے سامنے دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کامیاب ہو کر غازی بن کر لوٹتا ہے، یا وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں اس جنگ میں شہید کر دیا گیا تو آپ میری کوئی ضمانت لیجیے، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ، اللہ اگر تو شہادت پالے گا، جام شہادت نوش کرے گا، تیرے بدن کے خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ تیری مغفرت کر دے گے، اور تیرے جسم کی اس سیاہی کو اللہ سفیدی میں تبدیل کر دیں گے، تیرے چہرے کو، بدن کو اللہ روشن اور منور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔
وہ اٹھ کر جانے لگا۔ غور کرنا، اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے دل کے کانوں سے سننا میرے محترم بھائیوں۔ آج مسلمان برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مسلمانوں پر ظالم حکمران کیوں مسلط ہیں؟ آج مسلمانوں کی کوئی سنتا کیوں نہیں؟ آج مسلمانوں کے مساجد اور مدارس کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ آج مسلمانوں کے بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے بچے نشہ کی لعنت میں گرفتار کیوں ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ غور سے سننا۔ اٹھ کر یہ چرواہا جانے لگا، چند قدم چلا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، آ بھائی، اور آپ نے اس سے فرمایا کہ دیکھ، یہ جو بکریاں تو لایا ہے نا، وہ تو بکریاں لے کر آیا تھا، بکریاں چراتے ہوئے آیا تھا، دیکھ یہ بکریاں تیرے پاس امانت ہیں، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری جنگ اور ہماری دشمنی انہی سے ہے جن کی یہ بکریاں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کافروں اور یہودیوں کی امانت ہے۔ جا اس سے پہلے کہ تو میدان جہاد میں قدم رکھے، اس امانت کو اس کے مالک کے حوالے کر کے آ، اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو، خیانت نہ کرو، بددیانتی نہ کرو۔ جا اس سے پہلے کہ تو جہاد میں قدم رکھے، یہ کافروں کی امانت واپس کر کے آ۔ اگر تو نے اس امانت کو واپس نہیں کیا اور جا کر تو میدان جہاد میں شہید ہو گیا، میں اللہ کا رسول بھی تیری نماز جنازہ پڑھاؤں گا تو تیری مغفرت نہیں، شہادت کا وہ مقام بھی تجھے اللہ کے دربار میں معافی نہیں دلا سکتا۔ غور کرنا میرے محترم بھائیوں، اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی نے کافروں کے مال کی حفاظت کی، کافروں کی امانت کا خیال رکھا۔ افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر، آج تمہیں اپنوں کے مال کا اتنا احساس نہیں، آج تم اپنوں کے حقوق کو ذبح کر دیتے ہو، آج بھائی بہن کا حق نہیں دیتا، آج مسلمان کی امانت کو مار کر کھا جاتا ہے، آج مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے صف اول کے مصلی شرعی داڑھی شرعی لباس میں رہ کر بھی لوگوں کو دھوکہ دے جاتے ہیں، خیانت کر جاتے ہیں، بددیانتی کر جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے لوگوں کو کہاں کہاں لوٹا ہے، کبھی اللہ اس کے رسول کے نام پر مسلمانوں کو برباد کیا، کبھی کعبۃ اللہ اور رسول اللہ کے نام پر لوگوں کو برباد کیا، کبھی کمپنیاں کھول کھول کر مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو آج اللہ کے گھر کے مال کو بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ آج کی حقیقت ہے، یہ آج کی سچائی ہے۔ کتنے ظالم حرام خور ایسے ہیں جو آج اللہ کے گھروں کا مال بھی بڑی بے دردی سے کھاتے ہیں۔ کتنے ظالموں نے اللہ کے گھر کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، کتنے ظالم حرام خوروں نے مدارس کو کھول کھول کر اپنے پیٹ کو پالنے کی کوشش کی۔ کس منہ سے تم اوقاف کی املاک کا سوال کرتے ہو، اوقاف کو بچانے کی دعا کرتے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ
کہ ظالم حکمرانوں کی ناپاک نگاہ اوقاف کی جائیداد پر اب پڑی ہے، اوقاف کی املاک پر ان کے ناجائز قبضے اب ہو رہے ہیں۔ یہ بتاؤ ہزاروں ایکڑ زمین اوقاف کی بیچ کر کھانے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ صف اول کے مصلی ہیں، یہ رمضان المبارک حرمین میں گزارنے والے ظالم ہیں جن سے اللہ کا گھر بھی نفرت کرتا ہے، کعبہ بھی ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ حرام خور یہاں کیوں آیا ہے، جا پہلے لوگوں کا حق دے دے، حرام کھا کر یہاں سجدہ کرنے کے لیے کیوں آیا ہے؟ لوگوں کو چکر دے کر کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگا لینے سے مغفرت نہیں ہو جاتی، لوگوں کو دھوکہ دے کر روضے رسول پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے سے قبول نہیں ہو جاتا۔ آپ بتائیں کہ اوقاف کی جو جائیداد ہیں، وہاں پر جو دکانات کی تعمیر ہے، جو دکان ہے، مارکیٹ میں اس دکان کا کرایہ 25,000 اور مسلمان کرایہ دیتا ہے 50 روپے 100 روپے۔ کیا یہ آج کی سچائی نہیں ہے؟ کیا یہ آج کی حقیقت نہیں ہے؟ اوقاف کے ان اداروں پر ناجائز قبضے کس کے ہیں؟ ایک دکان لے کر 10-20 ہاتھوں میں دکانات کو تبدیل کس نے کیا ہے؟ اوقاف کی زمین پر بیٹھ کر ناجائز اور حرام کی دولت کون بٹور رہے ہیں؟ یہ کوئی پارٹی نہیں، یہ کوئی تنظیم نہیں، یہ ہم مسلمان ہیں۔ پہلے ان مسلمانوں سے اوقاف کی جائیداد کو بچاؤ، بعد میں ظالم حکمرانوں کے پاس جانا، بعد میں اللہ سے دعا کرنا، اللہ تمہاری دعا میں تاثیر رکھے گا۔ بیچ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اوقاف کی جائیداد کا اگر صحیح استعمال ہو جاتا، آپ کے محلے میں کوئی غریب بچہ تعلیم ترک کر کے ہوٹل میں بیکری میں کام کرنے پر مجبور نہ ہوتا۔ اوقاف کی جائیداد کا صحیح استعمال ہوتا، کوئی غریب بیمار تڑپ کر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، دوا نہ ہونے کی وجہ سے، آپریشن کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے کبھی نہ مرتا۔ اوقاف کی املاک اور اس کی امانت کا صحیح تحفظ ہوتا۔ یہ جو آج ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ 100 ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جا رہی ہیں، یہ کیوں جاتی غیروں کے ساتھ؟ آج بھی کسی نے مجھے میرے موبائل پر وہ تصویر بھیجی ہے، بہت افسوس ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں شہر بنگلور کے ایک پارک میں ایک غیر مسلم کے ساتھ برقع پہن کر مسلمان لڑکی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، باہوں میں باہیں ڈال کر جا رہی ہے۔ اللہ اس حرام کو کہاں تک برداشت کرے گا؟ کیا اللہ کو غیرت نہیں آتی؟ کیا اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ اسی لیے اللہ نے ظالم حکمرانوں کو اس قوم پر مسلط فرمایا ہے۔ اللہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم خود ظالم ہو، اللہ تم پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ نعوذ باللہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید۔ تم لوگ خود ظالم ہو جاتے ہو۔ بتاؤ تمہارے حرام کو میں کہاں تک برداشت کروں؟ حرام کے لقمے کھا کے سجدے کرتے ہو، حرام کی دولت پر اکڑتے ہو، ناجائز دولت پر ایک سائیڈ 2 آدمیوں کو بیچ کر تم ترقی اور خوشحالی کے دعوے کرتے ہو۔
بھلا اس حرام دولت سے پرورش پانے والی بیٹی غیر کے ساتھ نہیں جائے گی تو کیا کرے گی؟ نکالو اپنی زندگی سے حرام دولت کو، حرام کھانے کی نحوست کو اپنے جسم سے نکالو۔ بھلا حرام کے لقمے کھا کر تمہارے نوجوان بچے پارکوں اور ہوٹلوں میں اور فٹ پاتھوں میں بیٹھ کر، درخت کے پیڑوں میں بیٹھ کر انجیکشن نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ حرام کے لقموں کا یہ اثر ہے، حرام کے دانوں کا یہ اثر ہے۔ لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام سے پلتا ہے۔ وہ محلہ کبھی آباد نہیں ہوتا جہاں حرام کے لقمے کھائے جاتے ہیں۔ وہ اولاد، وہ گھرانہ، وہ خاندان کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا جن کا ذریعہ معاش حرام کا ہوتا ہے۔ وہ اولاد ماں باپ کی کبھی مطیع اور فرما بردار نہیں ہو سکتی جس اولاد کی پرورش حرام دولت پر ہوئی ہے۔ پہلے اسے نکالو، بعد میں تمہاری اولاد راہ راست پر آئے گی۔ حلال لقمے ان کو کھلاؤ، حلال روزی کھلاؤ۔ اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا، اسلام سب سے بہترین مذہب ہے اور آج سب سے بدترین قوم ہم مسلمان ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ تمہاری تجارتوں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، بازار تھا اسی طرح، دکانیں آمنے سامنے۔ ایک بندہ آیا کسی دکان سے کچھ لینا چاہ رہا تھا، اس نے انکار کر دیا، نہیں دکان میں نہیں ہے، وہاں جا کر لے لو۔ سامنے والے کی جو دکان تھی وہ یہودی کی تھی، کافر کی تھی، اور یہ دکان مسلمان کی، اور وہ خریدار جو آیا تھا وہ بھی یہودی کافر تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس دکان میں وہ چیز رہنے کے باوجود اس مسلمان نے مجھے دینے سے انکار کر دیا، اور کتنا تعصب ہے اس کے دل کے اندر۔ گالیاں دیتے ہوئے سامنے والی دکان میں گیا، اس سے کہا کہ بھائی وہ چیز دے، وہ دے رہا تھا، یہ گالیاں بک رہا تھا کہ دیکھو یہ مسلمان کتنا بدترین آدمی ہے، کتنا تعصب خور ہے۔ میں اس کی دکان پر گیا، باوجود وہ چیز ہونے کی اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اس یہودی کافر دکاندار نے کہا کہ دیکھ مسلمان کو گالی نہ دے، مسلمان کو تانا نہ دے۔ کیوں نہ دوں؟ غلطی جرم ہوا ہے، ارے حقیقت کو جان لے۔ دیکھ اس بازار میں میری دکان نئی ہے اور وہ پرانا تاجر ہے، اس کی دکان پرانی ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے دکان کا افتتاح کیا ہے، اللہ کا وہ بندہ مسلمان 100 گاہک آتے ہیں تو 10 آدمیوں کو میری دکان پر بھیج دیتا ہے تاکہ میرے بیوی بچے بھی پل جائیں، ان کی بھی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ مسلمان کو گالی نہ دے، اس کی برکت سے میری روزی چلتی ہے۔ اچھا، چیز لے لیا، پھر دوبارہ آیا دکان پر۔ مسلمان نے پوچھا اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا اب کی بار واپس نہ کرنا، اور اب کی بار میں اس دکان پر جاؤں گا بھی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جو چیز مجھے ضرورت ہے اس دکان پر مجھے ملے گی بھی نہیں۔ پوچھا دکاندار مسلمان نے کیا چاہیے؟ کہنے لگا کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، تمہاری تجارت اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنتی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا، بڑے چرچے سنے تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک یہودی تورات کا پڑھنے والا تھا،
وہ بھی آ گیا۔ جیسے ہی اس نے جنازے کے پہیے کو کندھا دیا، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ جنازے میں لیٹی میت بھی اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنتی تھی۔ آج مسلمانوں، اس حقیقت کو تمہیں تسلیم کرنا اور ماننا پڑے گا کہ آج تمہارے معاملات اتنے خطرناک حد تک گرتے چلے گئے۔ وعدہ خلافی، جھوٹ، خیانت، بددیانتی، دھوکہ، فریب، مکاری، یہ ہم مسلمانوں کی پہچان ہو گئی ہے۔ کیا آج کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ بازار میں مارواڑی بہت کم مسلمانوں کو قرض پر مال، ادھار پر مال دینے کی ہمت کرتا ہے؟ نماز روزے کا نام صرف دین نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ممبر و محراب تک محدود نہیں ہے۔ تہجد اور تلاوت ہی دین اسلام نہیں ہے، حج اور عمرے ہی اسلام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنو اے میری امت کے لوگوں، میرا وہ امتی جو بازار میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے اور سچی تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال نہیں بیچتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اس کا حشر التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ ایسے تاجر کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اللہ کھڑا کریں گے۔ بازار میں بیٹھ کر دکان میں سچی تجارت کرنے والے تاجر پر بھی جنت واجب ہے۔ صرف رمضان کے اعتکاف ہی کو جنت میں جانے کا ذریعہ نہ سمجھو۔ سنو، میں اللہ کا رسول کہتا ہوں، جسے اللہ نے 3 بیٹیاں یا 2 یا 1 بیٹی دی ہے، اور ان ماں باپ نے اس بچی کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، وہ بچی جوان ہو گئی، ماں باپ نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس بچی کا نکاح کر دیا، اس بچی کے گھر کو بسا دیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ جنت اس پر واجب ہو گئی۔ یہ ہے اسلام۔ غرض میری گزارش ہے، دیکھیے اللہ کے رسول نے چرواہے کو کیا حکم دیا، جا کافروں کے مال کو واپس کر کے آ۔ اگر کافر کی امانت کو تو نے واپس نہیں کیا تو پھر تیری شہادت بھی تجھے جنت میں جانے سے روک دے گی۔ غور کرنا، وہ مسلمان جو لوگوں کو ڈبا ڈبا کر کھاتے، غور کرنا وہ مسلمان جو اللہ رسول کے گھروں کا، مساجد اور مدارس کا مال بے دردی سے کھاتے، غور کرنا وہ تاجر جو تجارتوں میں جھوٹ بول بول کر، ناپ تول میں کمی کر کر کے اولاد کی زندگی کی پرورش کرتے ہیں۔ کبھی یہ اولاد خیر اور خوشحالی کا ذریعہ نہیں بنے گی، کبھی یہ اولاد آئندہ آگے چل کر ماں باپ کی اطاعت شعار نہیں بنے گی۔ یقینی طور پر یہ اولاد جسے آپ نے حرام روزی سے پرورش کی ہے، ان ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچائے گا۔ اللہ سے ڈرنا۔ غرض بات طویل ہوتی جا رہی، اب وہ چرواہا گیا، بکریاں واپس کر کے آیا، میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جنگ کے اختتام پر شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک مجمع جمع ہو گیا۔ پوچھا اللہ کے رسول نے کہ کیا قصہ ہے؟
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، کوئی ایک بندہ نیا اجنبی، ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں، بڑی جوان مردی سے اس نے جہاد کیا، کئی کافروں کو اس نے جہنم رسید کیا، اور خود لڑتے لڑتے یہ بھی جام شہادت نوش کر گیا، ہم نہیں جانتے کہ یہ کون بندہ ہے۔ کچھ صحابہ نے اس سے ملاقات کی تھی، ہزاروں کی تعداد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی چرواہا ہے۔ فرمانے لگے تم لوگ نہیں جانتے، میں اس بندے کو جانتا ہوں، اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے، اس نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس نے زندگی میں ایک صدقہ بھی نہیں کیا، اس نے زندگی میں ایک سبحان اللہ نہیں کہا، اس نے زندگی میں کوئی نفل نہیں پڑھی، فرض کی ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ نے اس کے جسم کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں کو اللہ نے اس چرواہے کے اکرام میں، اعزاز میں، استقبال میں اللہ نے کھول دیا ہے، جنت کے دروازے اس کے منتظر ہیں، جنت کی ہر حور اس سے پانا چاہتی ہے۔ یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے۔ العبرۃ بالخواتین، اعتبار خاتمے کا ہے۔ ایک اللہ والے کسی راستے سے گزر رہے تھے، کچھ اوباش بدمعاش نوجوان کھڑے تھے، ایک بدبخت کے ہاتھ میں کتا تھا، اللہ والے سیدھے سادے، پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے، اس نوجوان نے بلایا، او بوڑھے ادھر آ، یہ تیری حالت کیا ہے؟ اس کا مذاق اڑانے لگے، ان اللہ والے کی توہین کرنے لگے۔ جس کے ہاتھ میں کتا تھا اس بدبخت نے کہا، ارے دیکھ تجھ سے زیادہ اچھا تو میرا کتا لگتا ہے۔ اللہ والے نے کہا، اور اس نے پوچھا تو خود بتا کہ تو بہتر ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ تو خود بتا کہ تو بہتر ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ اس اللہ والے نے جواب دیا، بھائی کیا آواز ہے بھائی؟ باہر جو لوگ باتیں کر رہے، اوپر ارے دیکھیے کوئی نوجوان، تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ بیٹا آج میں نہیں بتا سکتا کہ تیرا کتا بہتر ہے یا میں، انتظار کر لے بیٹا، جب میرا آخری وقت آئے، مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے اور اللہ کا نام اور اس کا کلمہ میری زبان پر آ جائے، تو بیٹا اس وقت میں بہتر ہوں، تیرا کتا مجھ سے کمتر ہے۔ بیٹا اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، مرتے وقت زبان پر سے کلمے کو روک لیا جائے، مرتے وقت کلمہ زبان سے اٹھا لیا جائے، تو بیٹا اس وقت تیرا کتا مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا اور تیرے کتے کو اللہ مٹی بنا دے گا۔ حسن خاتمہ کا یہ خوف ہے۔ لکھا ہے علماء نے، ایک بندہ مرنے لگا، لوگ اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے، اس نے کہا میں کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے دکان کے ترازو کا وہ کانٹا میرے حلق میں چبھتا ہے، میرے دکان کے ترازو کا وہ کانٹا
میرے حلق میں چبھتا ہے، کلمہ پڑھنے نہیں دیتا۔ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ نے اس امت کو کئی ایک نعمتیں عطا فرمائیں۔ رمضان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ روزے تو اور امتوں پر فرض ہوئے، لیکن رمضان کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اسے غنیمت جانیں، اس مہینے کی قدر کریں، باقی 5 دنوں کی کم سے کم قدر کر لیں۔ میں کیسے نہ کہوں، پتہ نہیں یہ رمضان ہم میں سے کس سے آخری اور الوداعی ملاقات کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ ہم میں سے کس کا یہ آخری رمضان ہے۔ روز جنازے اٹھ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں، اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ 7 میل 10-11 کلومیٹر حضرت معاذ اونٹنی پر سوار اور آپ پیدل چل رہے ہیں۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، معاذ لوگوں کو تنگ نہ کرنا، لوگوں پر ظلم نہ کرنا، لوگوں کو اپنے سے قریب رکھنا، اپنی کرسی اور عہدے کا غلط استعمال نہ کرنا، بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ یہاں تک کہ مدینۃ المنورہ سے باہر نکل گئے، بہت دور چلا گیا مدینہ۔ آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں انکا عسیٰ اللہ تلقا بعد عامی ھذا یا معاذ، اے معاذ شاید یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ جب تو مدینہ آئے گا واپس، مدینہ تو ہوگا لیکن میں نہیں رہوں گا۔ وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي أَوْ قَبْرِي، اے معاذ جب تو یمن سے واپس آئے گا تو میری قبر کو دیکھے گا، تیرا گزر میری قبر پر سے ہوگا۔ اتنا سننا تھا، زار و قطار رونے لگے، سارے حد، سارے قید و بند ٹوٹ گئے۔ ماں کیا محبت کرے گی بیٹی سے جو صحابہ سے حضور فرماتے تھے، اولاد ماں باپ کو کیا چاہے گی جو صحابہ حضور کو چاہتے تھے۔ پہلے ہی اللہ کے رسول کی جدائی بہت شاق گزرتی ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے رمضان یہ کہہ کر آخری ملاقات کر رہا ہے کہ بھائی یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، آئندہ سال میں تو آؤں گا لیکن تو نہیں رہے گا۔ غنیمت جانے، بہت پھر لیا ہم نے، بہت ہوٹلوں کے پاس گپ شپ کر لی، بہت شاپنگ کر لی، بہت دعوتیں کر لی۔ بیٹھو اللہ کے گھر میں، ان راتوں کی قدر کرو، گزری ہوئی زندگی کو یاد کرو، توبہ کرو، وہ ذات آپ کا انتظار کر رہی ہے، آسمان اول پر آ کر اعلان کر رہی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ آج موقع ہے، کر لو۔ ایک اللہ والے اسی طرح چوراستے پر بیٹھ کر رو رہے تھے، بادشاہ کا گزر ہوا، حضرت عین شہر کے درمیان چوراستے سرکل پر بیٹھ کر کیوں ماتم کرتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ اللہ والے نے کہا بادشاہ ایک مقصد لے کر آیا تھا۔ کیا مقصد ہے؟ ان بندوں کے اور اللہ کے درمیان صلح کرانا چاہتا، دوستی کرانا چاہتا، بڑا اچھا مقصد ہے، لیکن اس کے لیے رونا کس لیے؟ اللہ والے نے کہا روتا اس لیے ہوں، آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔
دوسرے دن وہی اللہ والے قبرستان میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، قبرستان میں آنسو بہا رہے ہیں۔ بادشاہ کا پھر گزر ہوا، حضرت یہاں خبروں کے درمیان بیٹھ کر روتے ہیں، کل شہر میں چوراستے پہ، آج کیا پریشانی ہے؟ اللہ والے نے کہا بادشاہ مقصد وہی ہے جو کل تھا، آج بھی یہی ہے۔ کیا ہے؟ ان مردوں کے اور اللہ کے درمیان دوستی کرانا چاہتا ہوں۔ روتے کس لیے ہو؟ آج یہ تو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا، یہ نہیں۔ آج یہ خبروں میں پہنچ گئے ہیں، آج ان کو پتہ چل گیا۔ جا کر پوچھو میسور روڈ میں دفن قبرستان میں مردوں سے 1 رکعت کی قدر و قیمت کیا ہے، 1 روپیے کی خیرات کا اجر کیا ہے، 1 تراویح کا مقام کیا ہے، 1 تاخرات کی عبادت کا کیا اجر ہے؟ جا کر قبرستان کے مردوں سے پوچھو۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آج سے تقریباً کم و بیش 6-7 سال پہلے میں 2-3 مرتبہ یہاں آ چکا ہوں۔ آج دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مسجد بڑی وسیع ہو چکی ہے، بڑی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ آباد رکھے، یہاں کے محلے کے لوگوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے، آپ کی زندگیوں کو اللہ آباد رکھے۔ اللہ کے گھر کو اسی طرح سجدوں سے آباد رکھنا، اللہ کا گھر ہمیشہ عبادت سے آباد ہوتا ہے۔ اور اخیر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک عاجزانہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے پاس مال نہیں ہے کہ تمہیں مال کا وارث بنا کر جاؤں، میرے پاس کھجور کے باغات نہیں ہیں کہ میں وراثت کے طور پر تمہیں دے کر جاؤں، میرے پاس بلڈنگیں نہیں ہیں کہ تمہیں اس کا وارث بنا کر جاؤں۔ میں وہ بندہ ہوں، میں ایسا فقیر ہوں، میری زندگی کا آخری دن ہے، میرے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، میں ایسا غریب فقیر بندہ ہوں، میری زندگی کی آخری شام ہے، میرے گھر میں چراغ تو ہے لیکن تیل نہیں ہے، میں غربت میں فقر و فاقے میں زندگی گزار کر جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، تب بھی میرے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، لیکن میں اس سے بڑی عظیم دولت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ لن تزلوا ما تمسکتم بہما، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک دوسری میری زندگی ہے، اس سے مضبوطی سے تم پکڑے رہنا، اللہ کے کلام کو تھام لینا، اس پر جڑ جانا، اپنے بچوں کو اس سے جوڑ دینا، کلام کی دولت اور نعمت بچوں کے سینے میں داخل کر دینا۔ اللہ کے کلام کو جب تک تم تھامے رہو گے، مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں۔ تو مومن ہے، غالب نہیں ہے تو نقص ہے تیرے ایمان میں۔ یہ کلام ہر ہمیشہ لوگوں کو عزت اور عظمت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی اولاد کے دامن کو قرآن سے جوڑو۔ ہم تو نہیں پڑھ سکے، بچوں کو ضرور پڑھا دو۔ میں آپ سے منت کروں گا، گزارش کروں گا، کم سے کم اپنے بچوں کو سورہ یاسین یاد دلا دو اور ان کو وصیت کر دو، بیٹا مرنا ضرور ایک دن ہے، بیٹا جب موت کا درد شروع ہو، میری سانسیں اکھڑنے لگے، بیٹا مجھ پر اتنا احسان کر دینا کہ میرے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھ دے۔ بچوں کو وصیت کر، خود تو نہیں پڑھ سکے۔ قوم و ملت کے بہت سارے بچے تعلیم ترک کر کے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ نے آپ کو حیثیت سے نوازا، دنیا میں ننگے آئے تھے، اللہ نے کپڑا پہنایا، بھوکے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، آج جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو وراثت تمہارے حوالے کی ہے اس کا تحفظ کرو، وہ کلام تمہارا تحفظ کرے گا۔ قوم و ملت کے بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان بچوں کی مدد کرو، ان بچوں کا ہاتھ تھامو، ان بچوں کا ہاتھ پکڑو،
کوشش کرو کہ آپ کے مال کا کچھ حصہ مدارس میں پڑھنے والے ان طلباء کے جان پر لگ جائے۔ اللہ کی قسم ان کی نسبت بہت اونچی ہے۔ دنیا کا ہر مدرسہ اصحاب صفہ کی اولاد ہے۔ دارالارقم مکے کا پہلا مدرسہ اس امت کا، اس کی نسل ہے۔ یہاں پڑھانے والے اساتذہ محمد الرسول اللہ سے ان کی نسبت جا کر ملتی ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے یہ طلباء، ان کا رشتہ، ان کی نسبت حضرات صحابہ کرام سے جا کر ملتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی کمائی کے چند سو چند ہزار روپیے اگر ان بچوں پر لگ گئے، اللہ کی قسم یاد رکھنا، یہ بچے صبح اٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، شام کو سوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ کی قسم یہ بچے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ فیصلوں کو بدل دیتا ہے، اللہ عذاب کو روک لیتا ہے۔ ان کی وہ فضیلت ہے، مدرسے میں پڑھنے والا ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کے محلے کے قبرستان پر سے بھی گزر جائے، 30 دن تک اللہ قبر کے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ ان کی وہ فضیلت ہے میرے محترم بھائیوں، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو تحفظ فراہم کرو۔ یہ بچے سینے میں قرآن لے کر چلتے ہیں، یہ آپ کی دنیا کو نہیں آپ کی آخرت کو آباد کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کا ہاتھ پکڑو، اللہ کی قسم دنیا کی ہر ڈگری دفن ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نبی کے بعد اللہ حافظ قرآن سے کہے گا تجھے میں یہ عزت دیتا ہوں، تجھے میں یہ اختیار دیتا ہوں، یہ لے۔ جہنمی کھڑے ہیں، جہاں جہاں تیرے انگلی کا اشارہ جائے گا، تیری انگلی جائے گی، میری عزت کی قسم اسے بھی میں جنت میں داخل۔ مدرسہ دارالحسنین الیکٹرانک سٹی کے صحرا میں 3 سال پہلے اس کا آغاز ہوا، جہاں کا میں خادم ہوں۔ اللہ کا شکر ہے یہاں کے طلباء بھی وہاں پڑھ رہے ہیں۔ 3 سال اللہ کا شکر ہے، ہم نے روز اول سے یہ عزم لے کر اس کا آغاز کیا کہ یہاں بچہ پڑھنے والا حافظ قرآن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کرے گا، اسے انگریزی بھی پڑھایا جائے گا۔ سب سے پہلے جن بچوں کو لیا گیا وہ بچے ایسے تھے کہ ان کو نورانی قاعدہ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، ABCD سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسے بچوں کو لے کر الحمدللہ 75 طلباء اس وقت مدرسے میں زیر تعلیم ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اللہ کیڑے مکوڑوں اور کتوں سے کام لے لیتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ نورانی قاعدہ بھی ان بچوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آج 28 بچے شعبے حفظ میں بیٹھے ہیں، کسی کے 5، کسی کے 10، کسی کے 15، کسی کے 18 پارے، اور ابھی 12 طلباء آئندہ سال کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ 100 روپے کے حساب سے ایک بچے کا خرچ 3000 روپیہ ہے۔ آج کا یہ مہنگائی کا دور ہے اور وہ مدرسہ صحرا میں ہے۔ بس آپ سے میں گزارش کروں گا، کسی کی صورت کو، کسی کی شخصیت کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس کی نسبت اللہ اس کے رسول سے ہے۔ ان بچوں کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ اللہ نے جسے بھی جو طاقت دی ہے، اللہ کے دین کی اشاعت ہوگی، میں آپ کو یقین دلاؤں گا آپ کا ایک ایک روپیہ ہم ان بچوں پر خرچ کریں گے جو آپ کے لیے تہجد میں دعائیں کریں گے، جو آپ کے لیے مغرب کے بعد دعائیں کریں گے۔ اور یہ وہ بچے ہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، 23 سال کا عرصہ مجھ گنہگار کا امامت میں گزرا ہے۔ 30 پر 33 سال میرے تراویح پڑھاتے ہوئے گزرے ہیں مجھ گنہگار کے۔ 11 سال کی عمر میں نے الحمدللہ تراویح پڑھانے کا آغاز کیا۔ آج 40 پر 4 سال میری عمر ہے۔ 33 سال سے میں الحمدللہ تراویح پڑھا رہا ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پر۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے بھی اگر کوئی حاجت پیش آ جائے، تکلیف ہو جائے، 5 وقت ممبر و محراب پر ہم کھڑے ہوتے ہیں،
لیکن میں ان بچوں کے پاس جا کر ان سے میں دعائیں کراتا، میں ان سے دعائیں کراتا، میں گزارش کرتا ہوں کہ میری یہ تکلیف ہے، دعا کرو، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم نے روزانہ مدرسے میں معمول بنا رکھا ہے، یہ بچے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، 40 مرتبہ دعائے یونسی پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور انہی بچوں میں سے ایک بچہ دعا کرتا ہے، سب آمین کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تمہارے ماں باپ کو اپنے دعاؤں میں شامل کرو، بعد میں اساتذہ کے حق میں دعا کرو، بعد میں ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو شہر میں بیٹھ کر تمہاری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تمہارا تعاون کرتے ہیں، تمہاری راحت کا سامان کرتے ہیں، وہ معاونین، وہ تعاون کرنے والے، تمہیں چندہ دینے والے، ان اللہ کے بندوں کے حق میں تم دعا کرو۔ روزانہ کا یہ معمول ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جاتے ہوئے اگر کوئی کسی طالب علم کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، ماہانہ 3000 روپیہ ہے اور سالانہ 30 پر 6000 روپیے، کتنے لاکھوں روپیے ہمارے ادھر ادھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی کمائی کا کچھ حصہ اگر یہاں لگ جائے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاؤں گا، قوم و ملت کے بچوں کی ذمہ داری کو قبول کیجئے، اللہ آپ کے بچوں کی زندگی کو آباد کر دے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کی نسلوں کو خوشحال کر دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج جو بندہ جس نیت سے یہاں حصہ لیتا ہے اس کی نیت کو پورا فرما دے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں مجلس منتظمہ مسجد صدیقیہ کا، اور اسی طرح میرے کرم فرما میرے محب محترم نوجوان اور علماء سے بہت ہی محبت اور عقیدت رکھنے والے، مجھ سے انہوں نے مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے جناب مصطفیٰ صاحب سے بات ہوئی تھی، اور یہ تاخرات کا یہ آج کا یہ بیان آپ نے مکے میں رہتے ہوئے مجھ پر فون پر رابطہ کر کے طے فرمایا۔ اب یہاں سے مجھے شیواجی نگر جانا ہے، پنشل محلے میں 1 بجے سے انشاءاللہ بیان شروع ہونا تھا، 1:30 بجے کا وقت ہے۔ اب میں مختصر دعا کر کے یہاں سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ میں گزارش کروں گا کہ جاتے ہوئے مدرسے کے ان بچوں کا خاص خیال فرمائے، اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً یہاں حاضر ہو کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی، اللہ کرے کہ یہ ادارہ قیامت کی صبح تک آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔